یہاں ایک غلط فہمی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح دور کر لیں۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ بعض حضرات اس عبارت سے یہ سمجھے ہیں کہ اگر کسی شخص کے 99 عقائد کفریہ ہوں، ایک عقیدہ ایمان کا ہو، تو اس کو مومن ہی سمجھنا ہے، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ اگر کسی شخص کے 99 عقائد کفریہ ہوں، ایک عقیدہ ایمان کا ہو، تو اس کو مومن سمجھنا ہے، یہ 100% غلط ہے۔ اس جملے کا معنی یہ ہے، اگر کوئی شخص مومن ہے لیکن ایک لفظ اس کی زبان سے، ایک کلمہ اس کی زبان سے، ایک جملہ اس کی زبان سے ایسا نکلا جس میں 99 احتمال کفر کے ہیں، ایک احتمال ایمان کا ہے، 99 معنی کفر کے ہیں، ایک معنی ایمان کا ہے، 99 مطالب کفر کے ہیں، ایک مطلب ایمان کا ہے، ہم ایمان والے احتمال، ایمان والے معنی، ایمان والے مطلب کو ترجیح دیں گے اور اس کو مومن کہیں گے۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ 99 عقیدے کفر کے ہوں، ایک عقیدہ ایمان کو تو پھر بھی مومن کہیں گے۔ ایسا دنیا میں کون سا کافر ہوگا کہ جو کوئی ایک بات ایسی نہ مانتا ہو جو ایمان والی ہو؟ کون سا کافر ہوگا؟ اللہ کا وجود ابو جہل بھی مان رہا ہے، تورات یہودی مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آسمانی کتاب انجیل عیسائی مان رہے ہیں۔ ایسا کون سا بندہ ہوگا؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کلمۃ الحق فرماتے ہیں، فقہا نے جو فرمایا ہے کہ اگر 99 وجہ کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی تو تکفیر جائز نہیں۔ اگر اس کا وہ مطلب ہو جو نیچری وغیرہ سمجھتے ہیں تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہ ہوگا، کیونکہ ہر کافر میں کوئی نہ کوئی تو وجہ اسلام کی پائی جاتی ہے، مثلا عقیدہ توحید کا، قیامت کا، یا کوئی عمل یا کچھ اخلاق کے سخاوت، مروت وغیرہ۔ تو کیا اس سے اسلام کا حکم کیا جاوے گا؟ فقہا کی مراد یہ نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کسی قول یا فعل میں کفر کے تو 99 محل محتمل ہوں اور ایک تعویل اسلام کے محتمل ہو تو اس تعویل پر حکم کریں گے۔ اسی طرح امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 393 سوال نمبر 498 مشہور ہے کہ اگر کسی شخص میں 99 وجہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تو اس پر کفر کا فتویٰ دینا نہ چاہیے۔ تو شارع علیہ السلام نے بہت سے کلمات کو کفر کے لیے وضع کیا ہے، تو پھر کلمات کفر کو کفر کے لیے وضع کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر محض زجر مقصود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فی زماننا بڑے بڑے عالم بعض لوگوں کو ذرا سرا سی بات پر بلکہ حقیقت میں کلمات کفر کے ارتکاب پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس فتویٰ کو کس پر محمول کرنا چاہیے؟ جواب، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر 99 باتیں کفر کی موجب پائی جاویں تب بھی فتویٰ نہ دیں۔ 99 تو بہت ہوتی ہیں، اگر ایک امر بھی موجب کفر یقینی پائی جائے تب بھی فتویٰ دے دیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خود اس امر میں بہت سے احتمال ہیں، بعض احتمالات پر تو وہ موجب کفر ہے اور وہ احتمالات 99 ہیں، اور بعض احتمال پر وہ موجب کفر نہیں اور وہ ایک ہے، تو اس صورت میں اس امر کو محمول اسی احتمال پر کریں گے جو موجب کفر نہیں اور تکفیر سے احتیاط کریں گے۔ یہ پھر اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی اگر کوئی شخص مومن ہے، پکا مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، ایک لفظ، ایک کلمہ، ایک جملہ ایسا کہتا ہے جس میں 99 احتمال کفر کے ہیں، ایک احتمال ایمان کا ہے، ہم اس کو مومن ہی سمجھیں گے۔ ہاں اگر وہ اپنی زبان سے ایک احتمال کفر کو خود ختم کر دے تو پھر وہ کافر ہوگا۔ یہ معنی ہرگز نہیں کہ اگر کسی شخص میں 99 وجوہ کفر کے ہوں اور ایک وجہ مومن کی ایمان کی ہو تو اس کو پھر بھی مومن سمجھیں گے، یہ بات ہرگز نہیں۔ مومن ہونے کے لیے
تمام ایمانیات کو ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے یہ کسی ایک ایمانیات میں سے کسی ایک وجہ ایمانی کا انکار کر دینا کافی ہے۔ یہ غلط فہمی دور کر دیں اور اچھی طرح بات سمجھ لیں۔